Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को तफसील के साथ देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, चाइना का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये ईस्ट एशिया में वाक़या है और दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हामिल है ये मुल्क। इस मुल्क की आबादी अब तक तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है और इसके साथ साथ ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, यानी लैंड के लिहाज से ये रशिया, कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आगाज 1954 से होता है, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के 106 आर्टिकल्स थे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में इंप्लीमेंट हुआ, इसके 15 आर्टिकल्स थे। फिर 1978 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में 4 दिसंबर 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है और यही कॉन्स्टिट्यूशन जारी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 148 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और लास्ट अमेंडमेंट 11 मार्च 2018 में हुई थी। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन की खुसूसियत क्या है वो हम देखते हैं। पहले फर्स्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो खुसूसियत है वो है इसके फंडामेंटल राइट्स। चाइना में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज का भी कॉन्सेप्ट है। बरक्स अगर हम देखें बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके बरक्स चाइना में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पे भी फोकस किया गया है। यही वजह है कि 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 से लेकर 51 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ये फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं: इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स, सोशल फंडामेंटल राइट, कल्चरल फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स, सिविल फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लायबिलिटीज से मुतल्लिका फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 से लेकर 56 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो यूं इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, यानी कि यहां के सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज आयद होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम देना ही देना है। फिर हम देखते हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 138 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ये एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम मुहैया करता है। फिर इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ का यूनिटरी स्टेट सिस्टम है, यानी कि तमाम पावर का मंबा और मरकज वो रियासत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजिंग है। और ये भी आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर हुन नस्ल के लोग जो हैं 92% है, इसी वजह से यहाँ का जो है यूनिटरी स्टेट सिस्टम है। फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज इजी टू अमेंड, मतलब इसमें अमेरिका की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इंतहाई ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो या इसमें अमेंडमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट लाइक यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल है। मतलब सिंपल बिलिंग की तरह जो जिस तरह सिंपल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करते हैं वैसे ही वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है। ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 जो है ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बयान कर रहा है। इसके मुताबिक चाहे नेशनल पीपल्स कांग्रेस वो अमेंडमेंट पेश कर दे या नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी
امینڈمنٹ پرپوز کر دے تو ان دونوں میں سے جو بھی پرپوز کرے گا تو کم از کم 20% ممبرز جو ہیں وہ اس کے حق میں ہوں گے, اس امینڈمنٹ کے حق میں ہوں گے. پھر یہ نیشنل پیپل کانگریس میں یہ پیش کی جائے گی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس امینڈمنٹ کو پاس کیا جائے گا. اگر 2/3 میجورٹی سے یہ پاس ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو جائے گی. لہٰذا ابھی تک کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل 5 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور لاسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ 11 مارچ 2018 میں ہوئی تھی, جس کے مطابق پریزیڈنٹ جو ہے 2 مرتبہ سے زائد اب پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاورز ود پیپل, یعنی کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف چائنا آل پاورز فال ان دا پیپل آف پیپلز ریپبلک آف چائنا. یعنی پیپل کین الیکٹ نیشنل پیپل کانگریس اینڈ لوکل پیپل کانگریس, یعنی کہ اسٹیٹ لیجسلیٹو باڈی کو بھی لوگ ہی منتخب کرتے ہیں اور پروونشل لیجسلیٹو باڈی کو بھی پیپلز الیکٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے جتنی بھی پاورز ہیں چائنا میں, جو انسٹیٹیوشنل پاورز ہیں, لیجسلیٹو پاور ہیں, ایگزیکٹو پاور ہیں, جوڈیشل پاور, یہ تمام کی تمام پاورز جو ہیں یہ جاتی ہیں لوگوں کی طرف. لوگ نا جو ہے چائنیز پیپل اصل میں سوورن ہے. پھر یہاں پر یونٹری اسٹیٹ سسٹم ہے. چائنا میں ٹوٹل 22 پروونسز ہیں, 5 آٹونومس ریجن ہے اور 2 سٹیز یعنی بیجنگ اور شنگائی ہے. صوبوں کے پاس لمیٹڈ پاور ہے, وہی پاور جو کہ ڈیلیگیٹ کی ہے مرکز نے صوبوں کو, وہی صوبوں کے پاس پاور ہے. اس کے علاوہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی از سول رولنگ پارٹی, ایک سول رولنگ پارٹی ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی, وہ یہاں پر رول کر رہی ہے, چائنا کو رول کر رہی ہے. چائنا کے جو 1982 کا کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق یہاں یونیکیمرل لیجسلیچر ہے, یعنی نیشنل پیپلز کانگریس جو ہے یہ تمام طرح کی قانون سازی یہ اسی کے پاس ہے. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 58 all legislative powers fall in نیشنل پیپلز کانگریس. تو اس کے ٹوٹل نمائندے جو ہیں, اس کے ٹوٹل ممبرز 2980 ممبرز ہیں. یہاں پر کوئی بھی ممبرز کی متعین تعداد کانسٹیٹیوشن نے نہیں دی. 5 سال کے لیے یہ منتخب ہو کر آتے ہیں اور ڈیزالو ہونے سے 2 مہینے پہلے ان کے الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی اسمبلی جو ہے 2 ماہ پہلے منتخب ہو چکی ہوتی ہے. یہ سول لیجسلیٹو باڈی ہے. اس کے علاوہ چائنا میں اور کوئی ادارہ نہیں جو کہ لیجسلیٹو فنکشن سر انجام دے سکے. ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہے, وہ اصل میں اسی کا ہی حصہ ہے اور اس کا جو نیشنل پیپل کانگریس کا سیشن سال میں 1 دفعہ ہونا کمپلسری ہے. عام طور پر یہ سپرنگ میں سیشن ہوتا ہے اور 10 سے 14 دن تک یہ جاری رہتا ہے اور یہ بیجنگ میں تیانمن اسکوائر کے ویسٹ سائڈ پر گریٹ ہال آف دا پیپل ہے, وہاں پر اس کا اجلاس ہوتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہ سوشلسٹ اسٹیٹ سسٹم دے رہا ہے. یہاں پر جو نظام ہے چائنا کا وہ سوشلسٹ اسٹیٹ سسٹم ہے, اکارڈنگ ٹو مارکسسٹ, لیننسٹ اینڈ ماوئسٹ تھاٹس پر مشتمل ہے. جو یہاں کا چائنا کا جو 1982 کا کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 1 کے مطابق the People's Republic of China is a socialist state under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. This socialist system is the basic system of People's Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited. یعنی socialist اسٹیٹ سسٹم کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرے گا, کوئی بھی اسے سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کانسٹیٹیوشنلی پروہیبٹڈ ہے, اسٹیٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی. نیشنل پیپلز کانگریس سٹینڈنگ کمیٹی, یہ آرٹیکل 58 کے مطابق نیشنل پیپل کانگریس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس لیجسلیٹو پاور ہے. یہ ایک پرماننٹ لیجسلیٹو انسٹیٹیوشن ہے. اس کے 175 ممبرز ہیں, یعنی جب نیشنل پیپل کانگریس کا سیشن نہیں ہو رہا ہوتا تو سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اپنے فنکشن سر انجام دیتی ہے. یہ
اسٹینڈنگ کمیٹی کے نمائندے نیشنل پیپلز کونسل منتخب کرتی ہے، اور تمام طرح کے کام ہیں جو کہ نیشنل پیپلز کانگریس کے سیشن سے پہلے سال میں جتنے بھی سر انجام دیے جاتے ہیں وہ یہی اسٹینڈنگ کمیٹی سر انجام دیتی ہے۔ پھر اگر دیکھیں پیپلز ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ، یہاں پر لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی یہاں پر لوگوں نے جس پارٹی کو جو کہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی کی گارڈین ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ اور پھر یہاں ایگزیکٹو اتھارٹی، ایگزیکٹو پاورز کو جو فنکشن کرتا ہے، جو باڈی فنکشن کرتی ہے وہ پریزیڈنٹ ہے۔ یہ 5 سال کے لیے نیشنل پیپلز کانگریس 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے۔ نیشنل پیپلز کانگریس ہی اسے الیکٹ کرتی ہے اور وہی اسے ریموو کر سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے وائس پریزیڈنٹ بھی نیشنل پیپلز کانگریس ہی منتخب کرتی ہے، اور اس کی بھی سیم پاورز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کی پاور ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو کونسل ہے جس کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ نیشنل پیپلز کانگریس پریزیڈنٹ کی مرضی سے پرائم منسٹر منتخب کرتی ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس پرائم منسٹر کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے، اور یوں وہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن سر انجام دیتا ہے۔ چائنا میں پلانڈ اکانومی کا کنسیپٹ ہے، یہاں پر 5 سالہ پلانز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان پر نیکسٹ 5 سالوں میں ایگزیکیوشن کیا جاتا ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں چائنا کی یہ پلانڈ اکانومی ہے جو کہ سوشلسٹ اکانومی کا بنیادی فیچرز ہے، یہ چائنا کی برتھ سے لے کر اب تک اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور چائنا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ 5 سالہ پلانز کو سکسیسفلی اچیو کرنے والا ملک ہے۔ یہ ہمارے ہیں مکمل چائنا کے کانسٹیٹیوشن کے فیچرز۔ لہٰذا ان فیچرز سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا کا کانسٹیٹیوشن یونیک نیچر کا حامل ہے، یہاں کا سسٹم بالکل یونیک ہے، دنیا میں ایسا سسٹم کہیں بھی موجود نہیں کہ جدھر ون پارٹی رولنگ پارٹی ہے اور وہ مکمل اختیارات کے ساتھ لیجسلیٹو پاورز بھی سر انجام دے رہی ہے، ایگزیکٹو پاور بھی سر انجام دے رہی ہے، جوڈیشل پاورز بھی سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں پر ون پارٹی سسٹم ہی اصل میں رول کر رہا ہے، اور وہ ون پارٹی جو ہے وہ نیشنل پیپلز کانگریس کے ذریعے رول کر رہی ہے، اور ہیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے چائنا کا سسٹم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون پارٹی سسٹم کی وجہ سے دنیا کا طاقتور سسٹم ہے، یہاں پر پاور جو ہے وہ فوکسڈ ہے، جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لینا ہو تو وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے اس ڈیسیجن کو لینے میں بنسبت ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو تو اس کے لیے پہلے قانون سازی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے ہیں، تو یہاں پر فنکشن انتہائی زیادہ آسان ہے۔